السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ سابق قادیانی عرفان البرق کے قبول اسلام کی داستان ہے جو آپ کو اندر تک جھنجھوڑ دے گی۔ آئیے سنتے ہیں یہ انہی کی زبان۔ میری حیات مستعار میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تعریف میں ایک مضمون قلم بند کیا تھا۔ مرزا قادیانی سے میری عقیدت کیشی کسی علمی سطح یا حقیقت شناسی کی بنا پر نہ تھی، بلکہ محض وراثت کی ایک اندھی تقلید تھی جس نے میری نگاہوں سے تصویر کے دوسرے رخ کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ اس دور میں مسلمانوں کے عوامی حلقوں سے اکثر یہ باتیں میرے کانوں سے ہوتی ہوئی آئینہ ذہن سے جا ٹکراتی کہ مرزا قادیانی ایک بدسیرت، جھوٹا مدعی نبوت تھا جس کی ساری زندگی بدکاریوں اور سیاہ کاریوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن ان کی گوش گزاریوں کو میں فراموشیوں کے سپرد کرنا ہی لازم سمجھتا تھا، کیونکہ اس طرح کے معترضین کے اعتراضات زیادہ تر بے بنیاد اور بلا دلیل ہوتے تھے، اور اگر کوئی دلیل دی بھی جاتی تو ان قادیانی کتب سے جن کے نام ہی میں پہلی دفعہ سنتا تھا۔ اس لیے یہ باتیں میری عدم توجہ کا باعث بنتی۔ تاہم اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے ایک روز انتہائی سوچ و وچار کے بعد نگاہ منصفانہ سے تحقیق کا دامن پکڑنے کا فیصلہ کیا اور ان کتابوں کی تلاش شروع کر دی جن سے معترضین مرزا قادیانی کی سیرت اور اس کی تحریرات پر اعتراضات وارد کرتے تھے۔ ان کتابوں میں مرزا قادیانی کی اپنی اور اس کے مریدوں کی کتابیں بھی شامل تھیں۔ آخر ایک مدت کی جان فشانیوں اور عرق ریزیوں کے بعد میں چند کتابیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر خالی الذہن ہو کر مع سیاق و سباق ان کتب کا مطالعہ کیا گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ فی الحقیقت ان کتب کی تحریرات سے یہی عیاں ہوتا تھا کہ مرزا قادیانی انگریز کا لے پالک اور جھوٹا مدعی نبوت تھا، جس کی شخصیت چال بازیوں، دھوکہ دہیوں، سیاہ کاریوں اور بہت سے منفی عادات کی گرد سے اٹی ہوئی تھی۔ میں جیسے جیسے مبدأ فیاض کی ذرہ نوازیوں کی بدولت ان حقائق سے آگاہ ہوتا گیا، ویسے ویسے مرزا قادیانی سے میری چاہت اور رغبت کے تمام بخیے ادھڑتے چلے گئے، اور آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح ہمیشہ کے لیے وہ ٹوٹ گئے۔ میرے گلشن اسلام میں داخل ہونے کی ایک بڑی وجہ میرے وہ خواب بھی تھے جو میری دینی دلچسپی کے لیے چراغ راہ ثابت ہوئے۔ خاص طور پر ایک خواب تو مجھے اس دور میں آیا جب میں تقریباً 14 برس کا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک میں پھلوں کا ایک تشت اٹھائے ہوئے بعض گھروں میں پھل بانٹ رہے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گلی میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو پھل بانٹتے بانٹتے ایک قادیانی کے گھر سے پچھلے گھر کے پاس ہی رک جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے۔ میں اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا یہ منظر دیکھ کر یک لخت پریشان ہو جاتا ہوں
کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیوں نہیں تشریف لا رہے؟ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر رحمت سے میری طرف دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں اور واپس مڑ جاتے ہیں، تب ساری بات میری سمجھ میں آ جاتی ہے اور میری ساری پریشانی فوراً چھٹ جاتی ہے اور میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ دوسرا خواب میں نے اس وقت دیکھا جب میں قادیانیت کے متعلق کافی تحقیق کر چکا تھا اور اس کو بہت حد تک جھوٹا گردان بھی چکا تھا۔ اس خواب میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہے۔ سورج کی آتشی کرنوں سے زمین کا سینہ بہت تپ چکا ہے۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہے جو مزید گرمی کا باعث بن رہا ہے۔ اتنے میں ایک خوفناک قسم کا فرشتہ قادیانیوں کے جھوٹے نبی مرزا قادیانی کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑے میری طرف آتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری بھی کلائی پکڑ کر اس آگ کی جانب دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس سے اپنی کلائی چھڑوانے کی بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں چھوڑتا اور آگ کی طرف بھاگتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارے اور اس آگ کے درمیان فاصلہ سمٹتا جاتا ہے، ویسے ویسے گرمی کی شدت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ آخر وہ فرشتہ یک لخت مجھے چھوڑ دیتا ہے اور میں قلا بازیاں کھاتا ہوا زمین پر گر جاتا ہوں۔ گرنے کے فوراً بعد میں جیسے ہی سر اٹھا کر اس فرشتے کی جانب دیکھتا ہوں تو وہ الاؤ کے بہت قریب پہنچ کر مرزا قادیانی کو اس میں پھینک دیتا ہے۔ آگ بھوکے شیر کی طرح مرزا قادیانی پر جپٹتی ہے اور اسے اپنے اندر گہرائی میں لے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلتی ہے اور میں گھبرا کر اٹھ جاتا ہوں۔ میرا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ بیدار ہونے کے فوراً بعد میں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے قادیانیت پر مکمل لعنت بھیجی اور اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ تعالی۔ میرے قبول اسلام کے بعد مخالفت کی جو تیز و دند آندھیاں چلی اور ایمان کو خش و خاشاک کی طرح بہا لے جانے والے سیلاب آئے، ان میں حیل اگر خدائے لم یزل کی عطا کردہ ثابت قدمی اور حضور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیضان نہ ہوتی تو یقیناً ایسی پیش آمدہ چیرہ دستیوں سے میرا ایمان چراغ سحری کی طرح ٹمٹمانے کے بعد کبھی کا گل ہو چکا ہوتا۔ میرے اسلام قبول کرنے کی خبر قادیانیوں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ انہیں میرا قبول اسلام نہایت گراں گزرا۔ اس مسئلے کے فوری حل کے لیے انہوں نے اپنے لاہور کے سب سے بڑے سینٹر اور عبادت خانے دارالذکر میں اپنے جماعتی عہدیداران، مربیوں، قادیانی پنڈتوں اور ہمارے گھر کے بعض ذمہ دار افراد کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں مختلف قادیانی پنڈتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ انہوں نے ہر روز میرے گھر میں جا کر مجھے اس بات کا درس دینا ہے کہ اس دنیا میں قادیانیت ہی ایک سچا مذہب ہے اور مسلمانوں والا اسلام لعنتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس اجلاس میں جماعتی عہدیداران نے میرے باپ اور بھائیوں کی بھی خوب ملامت کی کہ ان سے ایک بچہ نہیں سنبھالا گیا۔ اگر اس کے بگڑتے ہوئے عقائد کو اپنے روب کے پہیے تلے کچل دیا ہوتا تو اس کی کیا جرت تھی کہ وہ غیر احمدیت اسلام قبول کرتا۔ لہٰذا میرے باپ اور بھائیوں کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ انہیں اب ہر صورت میں مجھے قادیانیت کے اندھے کنویں میں دوبارہ دھکیلنا ہے، چاہے اس سلسلے میں انہیں سخت سے سخت اقدامات کرنے پڑیں۔
یا بڑی سے بڑی لالچ بھی دینی پڑے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اجلاس کے فوراً بعد قادیانی پنڈتوں اور ہمارے گھر والوں نے اپنے مشن کا آغاز کر دیا۔ اب ہر روز ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی قادیانی پنڈت آتا اور مجھے سمجھانے کی سر توڑ کوششیں کرتا کہ قادیانیت ایک زندہ مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے، اور مسلمانوں والا اسلام ایک مردہ اسلام ہے۔ اب جس نے نجات کا لباس پہننا ہے وہ پہلے مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول مانے، تب اسے جنت ملے گی، وگرنہ وہ کافر اور جہنمی ہی رہے گا۔ مجھ سے جہاں تک ممکن ہوتا میں قادیانی پنڈت کو اس کی خرافات کا جواب دیتا اور وہ کوئی بات نہ بنتی دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ ایک طرف قادیانی پنڈت میرے ایمان کے ننھے پھولوں کو مسلنے کی کوششوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف ہمارے گھر والوں کے بدلتے رویے بھپری ہوئی آندھیاں بن کر میرے دل میں روشن ختم نبوت کے چراغ کو گل کرنے کی کوششوں میں سرگرم عمل تھے۔ اس سلسلے میں کبھی تشدد کے حربے استعمال کیے جاتے تو کبھی لالچ کے ہتھیاروں سے کام لیا جاتا، کبھی بائیکاٹ کا خوف دلایا جاتا تو کبھی جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکیاں دی جاتی، لیکن اللہ رب العزت کی عطا کردہ ثابت قدمی کے پہاڑ کے آگے ان ارتادی آندھیوں کا کوئی زور نہ چلتا اور میرا ایمان مزید قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا۔ وہ فکر جس کے باعث میرے ماتھے پر تشویش کی سلوٹیں پڑتی اور میں راتوں کو بے چینی سے کروٹیں بدلتا، وہ یہ تھی کہ کسی طرح ہمارے گھر والے، خصوصاً میری زندگی کی سب سے عظیم ہستی میری پیاری ماں، اسلام کے مہکتے گلستان میں داخل ہو جائے اور جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے بچ جائے۔ لہٰذا میں نے ہمت کر کے سب سے پہلے اپنی پیاری ماں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ایک تو وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض تھی اور دوسرا اس دعوت کی وجہ سے مزید ناراض ہو گئی، لیکن میں نے ہمت جاری رکھی اور انہیں قادیانیوں کی کتابوں میں چھپے کفریہ عقائد سے آگاہ کرتا گیا، جن میں مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ، اس کی بےہودہ گوئیوں کو وحی اللہ، اس کی فضول باتوں کو حدیث نبوی، اس کی غلیظ حرکتوں کو سنت رسول، اس کی فاحشہ بیویوں کو امہات المؤمنین، اس کے گمراہ خاندان کو اہل بیت، اس کے بدکار ساتھیوں کو صحابہ کرام، اس کے درندہ صفت خلفاء کو خلفائے راشدین، اس کے گندے شہر قادیان کو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سے بھی افضل لکھا گیا تھا، نعوذ باللہ۔ اس تبلیغ کا اثر میری پیاری ماں پر یہ ہوا کہ خدا کی رحمت سے وہ رفتہ رفتہ سمجھتی گئی کہ قادیانیت اسلام کے خلاف کتنا بڑا فتنہ اور فراڈ ہے۔ آخر انہوں نے میرے ہاتھ پر پوشیدہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور مرزا قادیانی کذاب پر لعنت بھیج دی۔ الحمدللہ۔ قبول اسلام کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں 2 آم پکڑے ہوئے ہیں اور ایک خوفناک قسم کی کتیا ان سے وہ آم چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ دوڑ رہی ہیں اور وہ کتیا متواتر آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ دوڑتے دوڑتے آپ ایک چمنستان میں داخل ہو جاتی ہیں اور کتیا یہ دیکھ کر واپس مڑ جاتی ہے۔ یہ خواب میری پیاری ماں نے مجھے سنایا تو میں نے اس کی تعبیر انہیں یہ بتائی کہ آموں یعنی پھلوں سے مراد بیٹے اور کتیا سے مراد وہ قادیانی مبلغہ ہے جو ہمارے گھر میں ہمیں مرزائیت کی تبلیغ کرنے آتی ہے۔ وہ آپ کے اور آپ کے 2 بیٹوں کے پیچھے زیادہ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اسے اسی طرح سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن خدا تعالی نے آپ کو اور آپ کے 2 بیٹوں کو اس کتیا یعنی قادیانی مبلغہ کے شر سے بچا لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالی
میرے ایک بھائی کو بھی اسلام کی دولت عطا فرمائے گا۔ اس خواب کے چند ماہ بعد اللہ پاک نے اپنی رحمت کے موتی میرے ایک بھائی کی جھولی میں بھی گرا دیے اور میری پیاری ماں کا ایمان شاہین بن کر بلندیوں پر پہنچ گیا۔ وہ وقت میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میری اشکوں کی رمجھم ساری رات میری پیاری ماں کے سرہانے کو بھگوتی رہی اور خدا تعالی سے یہ فریاد کرتی رہی کہ وہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہیں دل کا شدید اٹیک ہوا تھا اور ڈاکٹروں نے نا امیدی کا اظہار کیا تھا۔ ساری رات میری پیاری ماں ہسپتال میں شدت درد سے تڑپتی رہی اور میں اکیلا ان کے سرہانے درود و سلام اور دعا کا ورد کرتا رہا، لیکن افسوس ان کی زندگی نے ان سے وفا نہ کی اور وہ مجھے اپنی ممتا سے محروم کر کے یوں ہی روتا ہوا چھوڑ گئی۔ اور 18 جولائی بروز جمعہ 2003 کی صبح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات سے 1 گھنٹہ قبل انہوں نے میرے پوچھنے پر دوبارہ اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ قادیانی نہیں ہیں، اور ساتھ یہ تاکید بھی کی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو مسلمان میرا جنازہ پڑھیں اور مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اس وصیت کا ذکر کیا تو انہوں نے یقین نہ کیا اور اپنے قبرستان میں قبر کی کھدائی کے آرڈر دے دیے۔ قادیانی پنڈت اور قادیانی رشتہ دار ہمارے گھر میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، لیکن میں نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اپنے دوستوں اور اہل محلہ میں یہ اعلان کر دیا کہ میری ماں مسلمان تھی اور ان کی یہ وصیت تھی کہ مسلمان میرا جنازہ پڑھیں اور مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اس اعلان کے سننے کی دیر تھی کہ ہماری ساری گلی مسلمان مجاہدین سے بھر گئی۔ میرے دوستوں نے مزید رابطے کر کے پورے شہر کے نامور علماء کرام کو بھی اکٹھا کر لیا۔ عظیم سکالر پروانہ ختم نبوت جناب محمد طاہر عبد الرزاق صاحب بھی پہنچ گئے۔ خطیب ختم نبوت جناب مولانا غلام حسین کلیالوی مدہ ذلہ نے جنازہ پڑھایا اور میری ماں کو لاہور کے مشہور قبرستان کے اندر دفن کیا۔ درجنوں کی تعداد میں قادیانی پاس کھڑے یہ سارا تماشا دیکھتے رہے، لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ جنازے کی چارپائی کو ہاتھ بھی لگا سکے یا کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت کر سکے۔ وفات کے بعد اکثر میری پیاری ماں مجھے میرے خیموں میں نہایت خوشنما جگہوں پر ملتی رہتی ہیں اور یہ حوصلہ دیتی رہتی ہیں کہ میرے لال مرتے دم تک ہمت نہ ہارنا، مشکلات اور پریشانیوں سے کبھی مت گھبرانا، اپنے گھر والوں اور دوسرے قادیانیوں کو دعوت و تبلیغ کرتے رہنا، اس سے خدا تعالی اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو دوستو اسی طرح ایک اور قصہ بھی سنتے جائیں۔ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ تعالی کالج میں پڑھتے تھے کہ تحریک خلافت چلی۔ کالج کو خیر آباد کہہ کر تحریک خلافت میں شامل ہو گئے۔ خلافت کمیٹی بٹالہ کے زیر ہدایت گورداسپور ضلع بھر میں خوب تحریک کا کام کیا۔ بالآخر گورداسپور کی عدالت میں تقریریں کرنے پر مقدمہ چلا۔ 1 سال کی سزا ملی جو گورداسپور کی جیل میں کاٹی۔ پھر جب رہا ہوئے تو آریہ سماج اور شدی کی تحریک کے مقابلے پر کام کرنے کا عزم کیا۔ مرزائیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ مرزائیوں کی نام نہاد تبلیغی اسلام کے دائر میں پھنس گئے۔ ان کی بیعت کی، انجمن کے کالج میں داخل ہو گئے۔ سنسکرت دید وغیرہ بھی اسی دوران میں پڑھے۔ سیکٹری احمدیہ ایسوسیشن، ایڈیٹر، پیغام صلاح لاہور وغیرہ کے اہم عہدوں پر فائز ہوئے اور 8 سال تک لاہور میں مرزائیوں کے مبلغ کی حیثیت سے مرزائی عقائد کی تبلیغ کرتے رہے۔ بالآخر ترک مرزائیت کرنے پر خود لکھتے ہیں
اللہ رب العزت نے فضل فرمایا 1931 کے وس میں چند خواب دیکھے جن میں مرزا قادیانی کی نہایت گھناؤنی شکل دکھائی دی اور اسے بری حالت میں دیکھا۔ آخر کار ان خوابوں سے متاثر ہو کر فیصلہ کیا کہ خداوند کریم کو حاضر و ناظر سمجھ کر محبت و عطاوت کو چھوڑ کر مرزا قادیانی کی مشہور تصنیفات کا مطالعہ کیا جائے۔ خالی الذہن ہو کر جو مطالعہ کرتا گیا مرزا کی صداقت مشتبہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ مجھے یقین کامل ہو گیا کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا۔ ان خوابوں کی تفصیل مولانا عبد الرحیم اشعر کی زبانی سنیے، جو حضرت موصوف کے نامور شاگرد اور رفیق سفر اور مجلس کے مناظر اسلام ہیں۔ حضرت مولانا لال حسین اختر استاذی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ خواب میں نے دیکھا کہ ایک رسی ہے جس کا ایک سر میرے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مرزا قادیانی کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کوئی چیز مار کر درمیان سے رسی کاٹ ڈالی، یکدم دھڑام ہوا، میں گھبرایا تو بزرگ نے کہا کہ وہ دیکھو مرزا قادیانی جہنم میں جل رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو آگ کے الاؤ میں مرزا قادیانی جل رہا تھا اور اس کی شکل خنزیر کی سی تھی۔ دوسری دفعہ خواب میں دیکھا کہ جہنم میں مرزا قادیانی خنزیر کی شکل میں رسیوں سے جکڑا ہوا جل رہا ہے۔ میں ڈر گیا۔ غیب سے آواز آئی کہ یہ شخص مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے سب اسی طرح جلیں گے، تم بچ جاؤ۔ چنانچہ 1 جنوری 1932 کو مرزائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ تھے چند ایک واقعات جو عرفان البرق اور مولانا لال حسین اختر کے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ دوستو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ دوستو سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو طلب کرتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہی نہیں مانگتا تو پھر اسے ہدایت ملتی بھی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہا کریں اور روزانہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور ہمیں ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا بنایا ہے۔ دوستو ہم سب کا یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی آئے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا، یعنی اللہ کے نبی کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور کذاب ہوگا۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔